آج کے اس معلوماتی تجزیے میں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ایک ایسا غیر معمولی سفر ہے جو بنیادی عقیدے سے شروع ہو کر انسانی صلاحیتوں کے انتہائی خوبصورت اعتراف تک پہنچتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس کلام کے ہر پہلو کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آغاز ہی میں اس کلام کا جذباتی مرکز فوراً ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ ایک ایسی عالمگیر سطر ہے جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات کی ایک بہت بڑی اور طاقتور تسلی ہے کہ کسی بھی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ بالکل نہیں ڈالا جاتا۔ خدائی توقعات دراصل انتہائی حقیقت پسندانہ اور ہماری انسانی حدود کے عین مطابق ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ تصور ہے جو آگے آنے والی تمام باتوں کی مضبوط بنیاد بنتا ہے۔ لیکن اصل موضوع کے گہرائی میں جانے سے پہلے ذرا اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس تلاوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف چند روایتی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی گہرے پیغام کو سمجھنے سے پہلے اپنے ذہن اور روح کو ایک بالکل پرسکون اور رحمت سے بھرپور کیفیت میں لانے کا ایک بے حد خوبصورت طریقہ ہے۔ اب اس تجزیے کے پہلے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایمان کا اعلان، جو یقیناً ہر عقیدے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ متن کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مکمل اور متحد عقیدے کا نظام ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ذرا اس مخصوص عربی ٹکڑے پر غور کیا جائے۔ آمنت رسول من ربہ والمؤمنون کل آمنہ باللہ۔ یہ خاص طور پر ایمان لانے والوں اور ان کے ایک غیر متزلزل اجتماعی عقیدے کو اجاگر کرتا ہے جو سیدھا ایک ہی خدائی ذات کی طرف مرکوز ہے۔ مطلب یہ کوئی اکیلا یا انفرادی یقین نہیں ہے، بلکہ اتحاد اور ایک پختہ یقین کی زبردست تصویر پیش کرتا ہے۔ اور پھر اسی پختہ ایمان کی بنیاد پر ایک انتہائی اہم تصور سامنے آتا ہے، المصیر، جس کا مطلب ہے حتمی واپسی یا آخری منزل۔ یہ ایمان کا اعلان کسی خلا میں نہیں ہو رہا، بلکہ اسے اس ٹھوس حقیقت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ بالآخر سب کو وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہ تصور انسانی اعمال اور ہمارے عقیدے کو ایک بہت ہی واضح سمت اور مقصد فراہم کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہم اس کلام کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، انسانی صلاحیت کی حدود۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں خدائی طاقت اور انسان کا رشتہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بالکل آغاز کی طرف واپس جائیں تو ایک مخصوص لفظ وسعہ کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صلاحیت، وسعت یا استطاعت۔ یہ لفظ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دراصل ان قطعی حدود کا تعین کر دیتا ہے جو کسی بھی جان یا روح سے برداشت کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح تصدیق ہے کہ امتحان بس وہیں تک ہے جتنی اندر استطاعت رکھی گئی ہے نا کمال کی بات؟ یہاں ایک بہت ہی بہترین اور قدرتی تقابل نظر آتا ہے۔ لہا ما کسبت، یعنی جو اس نے کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور اس کے مقابلے میں وعلیہا، یعنی اور جو اس نے کیا اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے۔ سمجھیں کہ یہ ایک ترازو کی طرح کام کرتا ہے جو ایک طرف روح کے کمائے ہوئے اچھے اعمال کو رکھتا ہے اور دوسری طرف ان بوجھوں کو تولتا ہے جو وہ خود اپنے کندھوں پر لیتی ہے۔ یہ انفرادی ذمہ داری کا ایک ایسا خاکہ ہے جو مکمل انصاف کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اب اس سفر کا تیسرا اور آخری حصہ، حتمی دعا، یعنی رحمت اور کرم کی ایک انتہائی عاجزانہ التجا۔ اس طویل دعا کو اگر ہم حصوں میں بانٹ کر دیکھیں تو وہ تمام مخصوص اور جانی پہچانی انسانی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں جن سے تحفظ مانگا گیا ہے، جیسے ان نسینا یعنی بھول چوک کی معافی، اخطانا یعنی غلطیوں کی معافی، پھر الا الذین من قبلنا جس میں ان تاریخی بوجھوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو پہلے لوگوں پر ڈالے گئے، اور آخر میں ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ اور علی الکافرین کے حوالے سے مدد کی التجا کی گئی ہے۔ دراصل یہ دعا انسانی فطرت کے ہر اس پہلو کا احاطہ کر لیتی ہے جہاں ہم سے لغزش ہو سکتی ہے۔ اور پھر تلاوت کے دوران اس مخصوص التجا کی جو تکرار ہے وہ سچ میں دل کو چھو لینے والی ہے۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال۔ یہ بار بار کی جانے والی التجا اس بات کا ایک گہرا اور فکری اعتراف ہے کہ انسان اپنی حدود سے کتنی اچھی طرح واقف ہے اور وہ کس قدر خدائی کرم کا محتاج ہے۔ بالآخر یہ تلاوت اپنے اختتام پر اس روایتی جملے تک پہنچتی ہے، صدق اللہ العظیم، خدائے بزرگ و برتر نے سچ فرمایا۔
یہ وہ جملہ ہے جو عقیدے، انسانی استطاعت اور اس عاجزانہ دعا کے پورے سفر کو ایک انتہائی باوقار اور احترام سے بھرپور انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ ان تمام باتوں کی حتمی تصدیق ہے جن پر ہم نے ابھی غور کیا۔ اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے یہاں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسانی صلاحیت کی ان حدود کو پہچان لینے سے ہماری روزمرہ زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے انداز میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جب یہ بات پوری طرح دل میں اتر جائے کہ خدائی توقعات اور انسانی حدود کے درمیان ایک ایسا کامل توازن موجود ہے، تو سچ مانیے یہ زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل سکتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا پیغام ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔